اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایام مناسبت حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا والدہ گرامی حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام، اس عظیم مناسبت کے موقع پر تمام جہان تشیع، حبداران اہل بیت علیہم السلام، موالیان اہل بیت علیہم السلام، محبین اہل بیت علیہم السلام، اور بالخصوص ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ یقیناً اسلام میں کچھ جائے گاہ مرد حضرات کی بھی ہے اور کچھ جائے گاہ خواتین کی ہے۔ طول تاریخ کو اگر ملاحظہ کیا جائے تو تاریخ میں جو مرد ہے ان میں یقیناً شخصیات معروف ہیں، اور سب کے علم میں ہے کہ ایسے کون سے شخصیات تھے جو صدر اسلام سے لے کر انہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور معصومین علیہ السلام کے علاوہ دیگر جو شخصیات ہیں، اصحاب کرام ہے، اہل بیت علیہ السلام کے کچھ افراد ہیں، انہوں نے ایسے کارنامے اسلام کے لیے انجام دیے کہ جس کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا، اور یہ حقیقت ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر خواتین میں ہم غور کریں تو وہاں پر بھی آپ کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جیسی شخصیت ملے گی کہ جس کے دولت سے اسلام چلا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، میں نے کہہ دیا اور آپ لوگوں نے سن لیا، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ دشمنان اہل بیت علیہ السلام نے کچھ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ یہ فضائل خاص کرنے کی کوشش کی کہ یہ ان کے فضائل ہے، لیکن یہ ہو نہیں سکا۔ دین اسلام کی اگر کسی شخصیت نے مال کے ذریعے سے دفاع کی ہے وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے، اور اس کے بعد حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ کون ہے عالم میں، کون ہے جو برابری کر سکے؟ ان عظیم شخصیات، اور اس کے علاوہ مختلف جنگوں میں خواتین کا کردار رہا۔ اسلام میں جہاں رسول اللہ کے لیے خطرہ بنا، خواتین نے دفاع کیا۔ جنگ بدر جب خالد بن ولید لعنت اللہ علیہ نے جب حملہ کر دیا تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ابو دجانہ کے ساتھ وہ خاتون موجود تھی اور اس نے دفاع کی، تلوار کے ذریعے سے بھی دفاع کی۔ اس قسم کی شخصیات، لیکن ان سب شخصیات میں سے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ اور میں کہتا رہتا ہوں کہ ام البنین سلام اللہ علیہا کا مقام اگر کسی نے دیکھنا ہے اور اس کے بارے میں اگر غور و فکر کرنا چاہے تو اولاً ان کی تربیت کو آپ مد نظر رکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی۔ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام، ثانی حیدر، ان کے علاوہ جو 3 شہزادے کربلا میں شہید ہوئے، آپ غور کریں کہ کس قدر یعنی ان کی تربیت اچھی ہوئی تھی کہ اس لائق ہوئے کہ انہوں نے جا کے سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے رکاب میں جام شہادت نوش کی۔ اور حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام ان کا طرۂ امتیاز ہے کہ یہ والدہ گرامی ہے اس شخصیت کی کہ جس نے کربلا میں وہ کردار ادا کیا جو
83 جنگوں میں رسول اللہ کے لیے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کیا تھا۔ کون ہے کہ جو اس بی بی کے فضائل کا منکر ہو جائے؟ ہے کوئی شخص؟ حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جب شہادت ہوئی تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کچھ عرصے کے بعد جب ازدواج کا ارادہ کر لیا تو اپنے بھائی عقیل کو علیہ السلام کو انہوں نے حکم دے دیا کہ میرے کسی ایک ایسی جگہ پر شادی ہو جائے کہ جو خاندان شجاع بھی ہو، شجاعت اس خاندان کی مشہور ہو، اور وہ لوگ جو ہے شریف اور باشرف خاندان ہو۔ تو حضرت عقیل علیہ السلام نے اسی قبیلے کی طرف امیر المومنین علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ یہی قبیلہ ہے کہ جو شریف اور عفت اور باعزت خاندان ہے اور یہ شجاع ہے۔ تو لہٰذا حضرت عقیل وہاں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے خواستگاری کے لیے وہاں پہنچے، اور حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کے والد سے، چونکہ ظاہر ہے کہ عربوں کا ایک دستور تھا کہ سب سے پہلے مہمان نوازی ہوتی تھی، تو 3 دن تک حضرت عقیل کی مہمان نوازی ہوئی، اور اس کے بعد اسے پوچھا کہ آپ کس نیت سے تشریف لائے ہیں۔ تو انہوں نے یہی قصد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو ان کے سامنے ظاہر کر دیا۔ تو ان کے والد نے بڑے بامعرفت تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نائب رسول ہے، رسول اللہ کا جانشین ہے، ہم لوگ بادی قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ حضرت کی شادی ہو جائے کہ جہاں وہ لوگ فرہنگ اور ثقافت کے اعتبار سے اوپر ہو۔ تو حضرت عقیل نے فرمایا کہ نہیں، یہ مولا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا حکم ہے۔ تو یہاں سے حضرت کی زواج یہاں ہو جاتی ہے، اور حضرت بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا ابتدا سے لے کر اپنے بچوں کو یہی سمجھاتی رہی کہ ہم لوگ اس خاندان عصمت کے برابر نہیں ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ان کے برابر کوئی نہیں۔ یعنی خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے فرزندان ہیں، لیکن جب بات آتی ہے فرزندان زہرا سلام اللہ علیہا کی، تو وہاں پر بی بی کے فرامین یہی ہے کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور شاید یہی درس تھا اس اتباع اور اس پیروی کا جو ان کے بچوں نے جا کے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی کرنی تھی۔ اور آج بھی اس قدر یعنی یہ تربیت رنگ لائی کہ آج بھی یہ چاروں شہزادے کربلا میں دفاع حضرت امام حسین علیہ السلام کرتے کرتے ان کے اوپر روضے بن گئے۔ کیا عظمت ہے، کیا عزت ہے، کیا شرف ہے کہ جہاں ایک خاتون کے 4 فرزند وقت کے امام کی دفاع میں شہید ہو جائیں، کیا عظمت ہے۔ اور صبر حضرت ام البنین کے بارے میں جو ملتا ہے کہ جب کربلا میں شہادت واقع ہوئی، اہل بیت علیہم السلام کو قریہ بقریہ، شہر بشہر شام تک لے کے گئے، اور جب واپس آئے ہیں تو بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا نے یہ نہیں کہا کہ میرے بچے کہاں ہیں، عباس کہاں ہے، سوال یہی کرتی رہی کہ حسین کیسا ہے۔ یعنی یہاں انسان کے لیے بعض چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور یہ ہم اور آپ لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ وقت کے امام کے ساتھ کس طریقے سے وفا کرنی چاہیے۔
یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام وقت کے امام ہے. وفاداری اس قدر ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی عزت کو، اپنی سب چیزوں کو وقت کے امام کے لیے انسان جو ہے وہ قربان کر لے، فدا کر لے. اور حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا نے دقیقاً یہی کردار عملاً میں اور آپ کے لیے پیش کر دیا. آج ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مظلوم ہے. جس طریقے سے سید شہداء علیہ السلام مظلوم تھے، ہمارے وقت کے امام بھی مظلوم ہے. ہمارے وقت کے امام کو امامت کے قوت کے علاوہ آج بھی ناصران کی ضرورت ہے. یعنی بس یہ میں اور آپ کے لیے ہے، وگرنہ قوت امام وہ اور چیز ہے کہ اگر امام چاہے تو شر کو غرب کر دے اور غرب کو شر کر دے، وہ اور چیز ہے. لیکن بظاہر اور ظواہر کے اعتبار سے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، کہیں اپنے عقیدے کو انسان بگاڑ نہ دے کہ ہم امام کے لیے ایسے قائل ہو جائے جیسے کسی عام شخص کے لیے قائل ہوتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن واقعاً انہوں نے اپنے آپ کو مظلوم کر دیا ہے. بس میں یہ سب سے آسان جملہ یہی کہہ رہا ہوں کہ مظلومیت ہے، مظلومیت کے مقام پر ہے. آج ناصران حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہم اور آپ میں سے، ہم اور آپ کے اس معاشرے میں کتنے لوگ ہیں؟ ناصران سے مراد یہی ہے کہ جو صرف اور صرف اپنے وقت کے امام کی رضایت کے لیے کام کر رہے ہو، صرف وقت کے امام کے لیے. نہ کسی سے پیسوں کی کوئی لالچ ہو، نہ شہرت کی لالچ ہو، نہ اپنے لوگوں کو اور گروہ کو بڑھانے کے لالچ ہو، نہ کسی دنیاوی مصلحت کے تحت کام کر رہا ہو. کتنے ہیں آج کے اس معاشرے میں؟ مثال میں نے عرض کر دی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی. سب کچھ راہ خدا میں حجت خدا کی دفاع کرنا اور نصرت کرنا خدا کی نصرت ہے. یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں، اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے. بعض جیسے وہابی لوگ اعتراض کرتے ہیں اور نادان لوگ اس میں بھٹک بھی جاتے ہیں. ہم لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو وقت کے امام حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے مخلصاً خلوص کے ساتھ اس دور میں کام کر رہے ہو؟ کتنے لوگ ہیں؟ یقیناً ہوں گے، ہم انکار نہیں کرتے کہ کوئی نہیں ہے، ہوں گے. لیکن یہ چیز بالکل واضح ہے کہ اگر ہوں گے بھی صحیح تو کم تعداد ہے. تعداد جو ہے وہ کم ہے جو خالصتاً امام کے لیے کام کر رہے ہو، اور کوئی نیت نہیں ہے، کام صرف امام کے لیے کر رہے ہیں. نہایت کم ہے. آج کے اس دور میں ہم لوگوں کے لیے نمونے موجود ہے، اصحاب کی شکل میں موجود ہے. خود اہل بیت میں جو حجت خدا کے لیے قربانیاں دی گئی وہ موجود ہے. تابع رہنا امام کے، چونکہ پہلے میں مثال کبھی کبھار ہم پیش کرتے ہیں حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی علیہ السلام کی، کہ جس کے باب میں فرمایا کہ من زار شاہ عبدالعظیم فی رائے کا من زار ابی عبداللہ فی کربلا. جس نے شاہ عبدالعظیم کی شہر رائے تہران میں زیارت کی، گویا ایسے ہے کہ جیسے کسی نے، اس شخص نے زیارت کی ہو امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں. اتنی عظیم، یعنی یہ جملہ کسی کے لیے نہیں ملتا. واقعاً میں عرض کر رہا ہوں یہ بہت مشکل جملہ ہے. بہت سارے امام زادگان موجود ہے، سادات موجود ہے، لیکن یہ شاہ عبدالعظیم کے لیے کیوں یہ جملہ کہا گیا؟ اس کو آپ اختصاص شاہ عبدالعظیم میں بھی لا سکتے ہیں کہ جس نے ان کی زیارت کی، گویا کہ قبر کی زیارت کی، گویا اس نے امام حسین کی زیارت کرتے کربلا میں. اس کی وجہ وقت کے امام کے ساتھ ان کا خلوص تھا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سادات کی دو شاخیں تھی.
ایک حسنی سادات اور ایک حسینی سادات۔ حسنی اور حسینی سادات کا یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ سب حسینی سادات میں شامل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ نقوی ہو، موسوی ہو، یہ سب کے سب حسینی سادات ہے۔ اور ایک طرف جو ہے وہ طبائی سادات ہے، یعنی حسنی سادات ہے، اور یہ پائے جاتے ہیں ایران میں بھی ہے، افغانستان میں بھی ہے، عراق میں بھی ہے، یہ سلسلہ۔ تو ان کے درمیان جو سب سے بڑی ایک مشکل تھی وہ یہ تھی کہ جو سلسلہ امامت ہے ظاہر ہے وہ حسینی سادات میں چلا، امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے یہ 9 امام جو حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بھی شامل ہے، یہ سب حسینی سادات کا ایک سلسلہ چلا۔ حسنی سادات عظمت میں کوئی کم نہیں ہے، عظمت وہی ہے، لیکن سلسلہ امامت ان میں نہ چلا، خدائی نظام ہے امامت، تو ان کے درمیان جو ہے وہ سلسلہ نہ چل سکا۔ تو اس وجہ سے حکومت وقت جو ہوتے تھے، جو اس وقت کی حکومتیں ہوتی تھی، اکثر ان حسنی سادات کو اسی لالچ میں خرید لیتے تھے کہ آپ لوگ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اولاد سے ہو، یہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، آپ لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیوں لوگ ان کا زیادہ احترام کرتے ہیں، آپ لوگوں کا احترام کم ہے۔ شیطان جو انسان کا دشمن ہے وہ اسی عنوان سے ہے، تو یہ بھی کبھی کبھار بھٹک جاتے تھے۔ اس میں سے شخصیات جو بھٹک گئے تھے، تاریخ بھری پڑی ہے، وقت کے امام کے مقابلے میں آ جاتے تھے بس اوقات، اسی دنیاوی چیزوں کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی جو خود راوی حدیث بھی ہے، اور اس کے بارے میں امام نے بھی فرمایا کہ جو چیز آپ شاہ عبدالعظیم سے سن لو اس میں شک نہ کرو، وہ سچ ہے، ثقہ ہے، حدیث میں، علم رجال میں ثقہ ہے شاہ عبدالعظیم۔ فرمایا جس نے حدیث سنی اس پر آپ آنکھیں بند کر کے یقین کر لو، اس قدر یعنی یہ شخص معتبر ہے۔ خود حسنی سادات میں سے ہے حضرت امام تقی جواد علیہ السلام، اس کے زمانے میں، جس کے بارے میں وہ حدیث مشہور ہے کہ ایک دفعہ یہ بیٹھے اور انہوں نے اپنے عقیدے کو امام کے سامنے بیان کر دیا کہ آپ یہ سن لیں کہ یہ کیا میرا عقیدہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج کل کے اس دور میں جو ہمارے مومنین ہیں ایسے ایسے نعرے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا تو عقیدہ، ہم تو معراج ہے، عقیدے کی معراج پر بیٹھے۔ یعنی خود شاہ عبدالعظیم جیسی شخصیت کہ جس کے باب میں یہ فرمایا کہ جو کچھ اس سے سن لو اس پہ آنکھ بند کر کے آپ یقین کر لو، اس میں شک نہ کرنا، خود جا کے امام کی خدمت میں بیٹھ کے اپنے عقیدے کو بیان کرتا ہے۔ ان کو ایک راشد اور مرشد اور امام کی ضرورت ہے، تو آپ جیسے بندے کو جو کہ غرق ہے جہالت میں، ہم جیسے لوگ تو ہمیں ضرورت نہیں ہوگی، نعرے لگائیں اور کہیں کہ ہمارا تو عقیدہ ایسے ہے، ہم تو عقیدے کے معراج پر بیٹھے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی ہمارے عقیدے کے ساتھ اختلاف کرے وہ کافر ہے۔ بھئی آپ کا کیا عقیدہ ہوگا؟ نہ آپ نے جو ہے وہ کوئی کتابیں پڑھی ہے، کتابیں بھی پڑھی ہے ناقص ٹائپ کی کتابیں، نہ کسی امام سے ملاقات ہوئی ہے، نہ کچھ اور کوئی ایسے ذرائع آپ کے پاس ہے، کیسے آپ نے یقین کر لیا؟ انسان کو توبہ کرنا چاہیے بعض امور پر۔ شاہ عبدالعظیم جیسی شخصیت آ کے امام کی خدمت میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں میں اپنا عقیدہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میرا عقیدہ ہے، کیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ بیٹھ جاتے ہیں، پورا اپنا عقیدہ انہوں نے بیان کر دیا، میرا یہ عقیدہ ہے، امامت کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، خدا کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، رسالت کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، سب اعتقادات انہوں نے بیان کر دیے۔ امام نے فرمایا تیرا عقیدہ صحیح ہے، اور اس کی تائید کر دی۔ اس کی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنی زیادہ فضیلت اس شخصیت کی کیوں ہے؟ فضیلت اس عنوان سے ہے کہ یہ حجت خدا کے ساتھ مخلص ہے، عقیدہ امامت میں مخلص ہے،
کوئی اپنے ذاتی مصالح کو دیکھ کر عقیدے نہیں بناتا، کوئی اپنے ذاتی اس سے عقیدے نہیں ہے، کوئی اپنے آباء و اجداد پر فخر نہیں کرتا، یہ امر خدا کا قائل ہے، جو خدا نے فرمایا اس کے سامنے یہ سر بے تسلیم ہے۔ فضائل یہی بنتے ہیں۔ ہم لوگ بس اوقات یہ ہے، ہمارے مثلا بعض سادات کے کرام میں سادات میں ہمارے آباء و اجداد نے وہ کر دیا، ہمارے آباء و اجداد نے وہ کر دیا۔ آباء و اجداد کو چھوڑ دیجیے گا حضور، خود اپنے آپ کو دیکھ لیجیے گا، میں کیا ہوں؟ جو امر خدائی ہے اس کے سامنے سر کو تسلیم کر، دنیاوی مسالے کے لیے جا کے اپنے آباء و اجداد کے اوپر فخر اور مفاخرہ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ اتباع ہے، یہ وہ سر بے تسلیم ہونا امر الہی کے سامنے، وقت کے امام کو ترجیح دینا، یہ فضائل آ جاتے ہیں۔ تو آج ہمیں کس قدر ضرورت ہے، میں ام البنین سلام اللہ علیہا، حضرت شاہ عبد العظیم اور بہت سارے شخصیات، کیونکہ وقت ہمارا تقریباً انتہا پر ہے، تو میں آخر یہی جملہ کہوں گا کہ ہماری ذمہ داریوں میں سے مہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو، وجود کو پہچانیں، اور جو حجت ہے، خدا کی حجت ہے اس دنیا میں، اس کے ساتھ مخلص ہو جائے۔ دنیاوی مصالح کو چھوڑ دیجیے گا، اس قدر انسان دنیا میں لگا رہے کہ کام چلتا رہے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رزق اور روزی کا انسان اہتمام کرے، وہ بھی خدا دینے والا ہے۔ جو راہ خدا میں جاتے ہیں اللہ ان کا رازق ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اصلاح اپنی کریں اور اپنے وقت کے امام، مظلوم امام حضرت امام مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ اخلاص کا مظاہرہ کریں، اور اپنے آپ کو خاص کر دے امام کی خدمت کے لیے، اور امام کے راستے میں جو لوگ رکاوٹ بنتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے، ان کا مقابلہ کریں، قلم کے ساتھ مقابلہ کریں، زبان کے ساتھ مقابلہ کریں، علمی اعتبار سے مقابلہ کریں۔ کس قدر ضروری ہے یہ سب چیزیں۔ تو ہم لوگوں کو خود اپنی محنت، لگن اور کوشش کے راستے کو کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے، اور حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی دفاع کرنی چاہیے۔ جس طریقے سے ام البنین سلام اللہ علیہا کے فرزندان نے دفاع کی، جس قدر تاریخ میں ہے کہ جس قدر جو دفاع ہوئی ہے، جس طریقے سے دفاع ہوئی ہے، ہم بھی انہی میں سے حق کے راستے میں، اہل حق میں سے شامل ہو جائیں، اور اسی طریقے سے اپنے حجت دوران حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی دفاع کرے، تاکہ حضرت جب ظہور فرمائے تو ہم بھی ان کے ناصران میں سے شامل ہو جائے۔ اور یقیناً اس دور کا کیا انتظار، آج ہی ہم جو ہے وہ ناصران حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بن سکتے ہیں۔ آخر میں دعا کرتے ہیں حجت خدا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے، چونکہ ظہور ہی واحد وہ رستہ ہے کہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو اس وقت ہی یہ سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں، ظلم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، انصاف کا بول بالا ہو جائے گا۔ تو آئیں مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔